بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی عظیم عبادت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو انسان کی دنیا بھی سنوار دیتی ہے اور آخرت بھی روشن کر دیتی ہے۔ وہ عبادت ہے نماز فجر۔ فجر کی نماز صرف 2 رکعت فرض نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا نور ہے جو قبر کی تاریخیوں کو اجالا بنا دیتا ہے، گناہوں کو دھو دیتا ہے اور والدین کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ لیکن فجر کی نماز کی خاص فضیلت یہ ہے کہ یہ دن کے آغاز میں ادا کی جاتی ہے، جب اکثر لوگ نیند کی لذت میں ہوتے ہیں۔ جو بندہ اس وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، وہ دراصل اپنے رب سے سچی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، لیکن جو شخص ان نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن مکمل نور عطا فرمائے گا۔ تصور کریں، جب قیامت کے دن ہر طرف اندھیرا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، اس وقت فجر کی نماز پڑھنے والے کے چہرے پر روشنی ہوگی، اس کے قدموں کے نیچے نور ہوگا۔ فجر کی نماز کی برکت یہ ہے کہ یہ قبر کی سختی کو بھی کم کرتی ہے۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو قبر اس کا پہلا پڑاؤ ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں اس نے فجر کی پابندی کی ہو تو یہی نماز اس کے لیے قبر میں راحت اور سکون کا سبب بنتی ہے۔ فرشتے اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، سوالات میں مدد ملتی ہے اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ سوچیں، جب اللہ کی حفاظت مل جائے تو پھر کس چیز کا خوف؟ نہ رزق کی کمی کا ڈر، نہ دشمن کا خوف، اور نہ ہی بیماری کی پریشانی۔ اللہ خود اس کا نگہبان بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عظیم کلمہ طیبہ کے بارے میں بات کریں گے۔ ایمان کی روح ہے اور نجات کی کنجی ہے۔ وہ کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فجر کی نماز رزق میں برکت کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ صبح فجر کے بعد اور رات سونے سے پہلے پڑھیں۔ بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ ان کے دل میں ایمان مضبوط ہو جائے۔ جو لوگ صبح سویرے اٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں ان کے دن میں برکت ڈال دی جاتی ہے، ان کے کام آسان ہو جاتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور ذہن صاف رہتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے اپنے صبح اللہ کے نام سے شروع کی۔ اس کا پورا ایک اور عظیم خوشخبری یہ ہے کہ فجر کی نماز والدین کی مغفرت کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر اولاد نیک ہو، نماز کی پابند ہو اور اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ خاص طور پر فجر کے وقت کی گئی دعا قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے۔ جب بندہ سجدے میں جا کر
اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت مانگتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم میں سے اکثر لوگ رات دیر تک موبائل استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر وقت گزارتے ہیں اور پھر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، چند لمحوں کی نیند یا دنیاوی مصروفیات آخرت کے لیے نقصان کا سودا ہو سکتی ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ فجر کی نماز کے ساتھ اگر تلاوت قرآن بھی شامل کر لی جائے تو نور پر نور ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت مشہود ہوتی ہے، یعنی فرشتے اس کو سنتے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت منظر ہوگا کہ آسمان کے فرشتے آپ کی تلاوت سن رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر کشادہ ہو، آپ کے گناہ معاف ہوں، آپ کے والدین کی بخشش ہو اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے تو آج ہی سے فجر کی نماز کی پابندی کا عہد کر لیں۔ لیکن چند دن بعد یہی نماز آپ کے دل کی راحت بن جائے گی۔ ایک چھوٹا سا عمل اپنا لیں۔ رات کو سونے سے پہلے نیت کریں کہ مجھے فجر کے لیے اٹھنا ہے۔ الارم لگائیں، جلدی سونے کی عادت ڈالیں اور جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً وضو کر کے نماز ادا کریں۔ کوشش کریں کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، کیونکہ جماعت کا ثواب اکیلے نماز سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین، آج ہی سے آپ عادت ڈال لیں۔ یاد رکھیں، شیطان سب سے زیادہ کوشش فجر کے وقت کرتا ہے کہ انسان سویا رہے۔ وہ کہتا ہے ابھی وقت ہے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا، لیکن کامیاب وہی ہے جو شیطان کی بات کو رد کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دے۔ آج کے اس پیغام کا خلاصہ یہی ہے کہ فجر کی نماز معمولی عبادت نہیں، بلکہ یہ جنت کی کنجی ہے، قبر کی راحت ہے، والدین کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور دنیاوی سکون کا راز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز، خصوصاً فجر کی نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ آج ہی نیت کریں کہ کل کی فجر کسی صورت قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ عز و جل۔ ہمیں کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام، مثلاً یا رحمان، یا غفور، تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے اور ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔